اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے۔ یہ زمین سے ہی ساری جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا، گندم بھی، چاول بھی، پاکیزہ حلال بھی کھانی ہے اور صاف ستھری کھانی ہے، پاکیزہ کھانی ہے، خراب نہیں کھانا۔ حلال ہو اور خراب ہو، اس سے تمہارا معدہ خراب ہو سکتا ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ پاکیزہ چیز میں سے کھانا ہے، حلال کی کھانی ہے، پاکیزہ کھانی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ غیر اللہ کے اندر اس حد تک چلے گئے تھے شرک کرنے کے اندر کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو اللہ نے حلال کردہ چیزیں تھیں ان کو حرام کر لیا تھا، اور جو حرام تھی انہوں نے ان کو حلال کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر، مشرکین مکہ نے، صائبہ، وسیلہ، بحیرہ، یہ اس طرح انہوں نے جانور چھوڑ رکھے تھے۔ ان کے اوپر سواری نہیں کرنی، ان کا گوشت نہیں کھانا، ان کو ذبح نہیں کرنا، ان کا دودھ نہیں پینا، اس طرح انہوں نے خاص کر رکھا تھا۔ خنزیر کا یہ اللہ نے گوشت حرام کیا تھا، یہ اس گوشت کو کھاتے تھے۔ خون کا حرام کیا تھا، یہ اس طرح کرتے تھے۔ اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ نے اس کو بھی حرام کیا تھا، یہ غیر اللہ کے نام پر بھی کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن حلال بھی، طیباً پاکیزہ صاف ستھری چیز کو کھاؤ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ اس کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ جو کام رحمان کو ناراض کرنے والا ہو، سمجھ لیجئے گا کہ یہ شیطان کے کرنے والا کام ہے، یہ شیطانی کام میں کر رہا ہے۔ اور جس سے رحمان راضی ہوتا ہو، سمجھ لینا کہ یہ رحمان کا بتلایا ہوا حکم ہے، اس کا بتلایا ہوا کام ہے۔ یہ خلاصہ ہے کہ اگر ہم شیطان کی مانیں گے تو رحمان ناراض ہو جائے گا، رحمان کی مانیں گے تو شیطان ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، جن چیزوں کو میں نے حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے، جن کو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ یہ شیطان نے ہی وسوسے ڈال کے یہ سارے معاملات کیے تھے۔ فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو، حرام کاموں کا ارتکاب مت کرو، انہو بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، پھر انسان اس کی بات کو مان لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس سے دوستی نہ لگاؤ۔ فرمایا انما بے شک یأمرکم، یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کے کام کرنے کا، والفحشاء اور بے حیائی کے کام کرنے کا۔ یہ کہتا ہے جھوٹ بولو، یہ کہتا ہے سود کھاؤ، یہ کہتا ہے زنا کرو، یہ کہتا ہے بدکاری کرو۔ یہ اللہ کے راستے سے تمہیں روکتا ہے، برے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحشر کے اندر فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کسی کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ فلاں کام کر لو، وہ بندہ وہ کام کر بیٹھتا ہے، شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ، میں نے بس تم سے یہ گناہ کروانا تھا، اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب میرے اوپر بھی نہ آ جائے۔ وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ شیطان بس اتنا ہی کام کرواتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بے ایمان شیطان جو انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے۔
جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان ہمارے جسم کے اندر چلتا ہے. یہ ابن آدم کا دشمن ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے. اسی نے دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو چند گھڑی صرف جنت کے اندر رہنے دیا تھا. اور جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑوں گا تو اس نے ایسی پلاننگ کی کہ جس درخت سے میرے رب نے پھل کھانے سے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو ورگلایا. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس پھل کو کھا بیٹھے. لباس بھی اتر گیا اور میرے رب نے جنت سے بھی آدم علیہ السلام کو نکال دیا. تو فرمایا اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس سے کبھی محبت نہ کرنا، اس کو کبھی اپنا ساتھی نہ بنانا. فرمایا ایک تو یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور دوسری باتیں ہیں وہ کہتا ہے اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں. ایسی باتیں بناتا ہے کہ جو اللہ نے کہی نہیں، جو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان ہی نہیں کی. یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ شیطان ان کو دنیا مزین کر کے دکھاتا تھا تاکہ تم اس طرح یہ مال حاصل کر سکتے ہو، لوگوں سے مال لے سکتے ہو. یہ دو نمبری کر کے یہ سب کچھ پیچھے کرنے والا کون تھا؟ یہ ابلیس شیطان تھا. تو فرمایا یہ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. آگے اللہ رب العالمین مشرک کے متعلق ایک مثال دے کے سمجھائے گا. سادی سی مثال ہے. فرمایا وَإِذَا، اور آج ہمارا معاشرہ بھی اسی چیز کے اندر گرا ہوا ہے. فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے نا لہم ان سے، ہم اتبعوا، ہم تابع ہو کہ پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے. قالوا، آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا، جو ہم نے پایا تھا، علیہ آباءنا، جس کام پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا ہم تو وہی کام کریں گے. جس طرح میرا باپ دادا نماز پڑھتا تھا میں بھی اسی طرح نماز پڑھوں گا. جس طرح میرے باپ دادا کا دین کے ساتھ رویہ تھا میں بھی اسی طرح کروں گا. سمجھایا جائے بھائی جان ایسے نہ کریں، حدیث کا مسئلہ یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں. آپ باز آ جائیں، اب وہ پاگل ہے، ہمارے مولوی صاحب پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں، ہمارے باپ دادا کو کوئی پتہ نہیں، ان کو کوئی شعور نہیں، ان کی نمازیں ضائع گئیں، ان کے سارے معاملات ضائع گئے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو، تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اولو کانا، اگرچہ تھے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے تھے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. اللہ کہتا ہے ہاں تم کہتے ہو کہ وہ بے عقل تھے، اللہ کہتا ہے عقل والے نہیں تھے، ان کو شعور نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. اب یہاں سے موازنہ کر لیجیے، ابراہیم علیہ السلام بڑے تھے کہ ان کا باپ بڑا تھا؟ ان کا باپ بڑا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے کہ ابو لہب بڑا تھا، ابو جہل بڑا تھا، ابو طالب بڑے تھے؟ یہ بڑے تھے. یہی وہ بات کہتے تھے کہ یہ کون سی بات ہمارے سامنے لے کے آ گئے ہو، ہمارے باپ دادا نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم کس طرح مان لیں؟ تو میرے بھائیوں ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، اس انات کو توڑنا پڑے گا، اس انا کو توڑنا پڑے گا جو ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے.
کہ ہم یہی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو بدل دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، ساری زندگی ان کا باپ دادا کس دین پہ رہا ہے، ساری زندگی ان کا باپ دادا اسی طرح نماز پڑھتا رہا ہے، اسی طرح حج کرتا رہا ہے، اسی طرح سارے معاملات کرتا رہا ہے، رجب کے گنڈے اسی طرح ہوتے تھے، شعبان کے اندر 15 شعبان کو اس طرح ہی ہوتا تھا، معراج کو اس طرح ہوتا تھا، میلاد کے اوپر اس طرح ہوتا تھا، یہ سارا کچھ خرچ کیا جاتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم ہی سب کچھ چینج ہو گیا۔ بھائیو، باپ دادا کے دین کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا، لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ فرمایا قیل من ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے تو اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک لیا۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی نہیں ہے؟ خطبہ جمعہ کو مبارک سنتے ہوئے زندگیاں گزر چلی ہیں، 80 سال عمر ہو گئی ہے، 20 سال سے ہم خطبے سماعت کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، نماز درست کیجیے، جنازہ اس طرح ہوگا، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج اس طرح کرنا ہے، فوت شدگان کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں، خوشی کے ساتھ یہ ہے، غمی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہم سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے یہ بتنی ٹوٹتے ہیں کہ باپ دادا کیا دین یہ کہتا تھا، وہ یہ کرتے رہے ہیں، وہ ایسے کرتے رہے ہیں، میں نہیں چینج ہوں گا۔ جہاں کوئی لگا ہوا ہے پکا ہو کے لگا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی چیز ایک پائی جاتی ہے، لو جی جتنے بھی لگا رہنے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جو جہاں لگا رہے۔ پھر نبی کے آنے کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی ان چیزوں کو توڑنے کے لیے تھے کہ جدھر کوئی لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، نہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا جائے گا کبھی یہ پورا یقین نہیں کیا جائے گا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہے۔ یہ کلمے کو ختم کیجئے، اپنے ذہن سے اس چیز کو نکالیے۔ ہم نے یہ جو اپنے ذہن کے اندر بات بتا، میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے؟ موازنہ کیسے ہوگا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ اس لیے اگر ہم نے موازنہ کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں، تو قرآن کو سامنے رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیے، خود مطالعہ کیجیے۔ اور آج جدید دور ہے، ہر بھائی کے پاس موبائل ہے، اپنے موبائل کے اوپر کوئی بھی حدیث سرچ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور ویسے بھی ہر کتاب کا اردو کے اندر ترجمہ ہوا ہے، خود پڑھ کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ حق سامنے آ جائے گا۔ تو اس چیز کو ختم کیجیے، قرآن و حدیث کو اپنائیے، اپنے باپ دادا کا دین نہ لے کے جائیے۔ باپ دادا کل قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے، وہاں کام آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی، یا انسان کے اپنے نیک عمل کام آئیں گے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیے ہوں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے اور اچھے عمل کیے، اور یہ اچھے عمل سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے ہوں۔ جو نبی اسلام کے عمل کے مطابق نہیں ہوں گے وہ میرے رب کے نزدیک مردود عمل ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو ختم کیجیے، واللہ یہ چیزیں بڑی ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور کل قیامت والے دن انسان پچھتائے گا کہ میں تو اسی طرح کروں گا جس طرح میرے گھر والے کہتے ہیں۔ گھر والے جو مرضی کہتے رہے، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے انشاءاللہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اب مثال میرا رب بیان کرنے لگا اس حوالے سے کہ جن غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، مشرک بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کَمَثَلِ الَّذِی، مثال الَّذِی، اس شخص جیسی، يَنْعِقُ، جو پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو نہیں سنتا، الا مگر
دعاءً دعا، ونداءً اور پکار۔ بھینس باندھی ہو نا، گائے، کوئی بھی جانور، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے جتنی مرضی بولتے رہے، دیر بولتے رہے، وہ ایسے کرو ایسے کرو، آواز اس کے کان میں ضرور جائے گی، آواز ضرور جائے گی۔ بھینس بھی سنے گی، گائے بھی سنے گی، گھوڑا بھی سنے گا، گدھا بھی سنے گا، سارے سنیں گے، لیکن جواب کوئی نہیں دے گا۔ بھینس سنے گی لیکن کام اس طرح نہیں کرے، سمجھے گی نہیں، بس اس کو یہ ہوگا کہ آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اللہ یہاں مثال بیان کر رہا ہے، ان مشرکوں کی مثال ایسے ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اس طرح ہے جس طرح غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، یعنی جانور کو پکارا جا رہا ہے، وہ سنتا تو ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نہ ہی وہ جواب دیتا ہے۔ فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ مشرک بے عقل ہوتا ہے، مشرک کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف 9ویں پارے کے اندر فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتا ہے دل سے سوچتے نہیں، کان ہے کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں، آنکھیں ہیں آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں۔ فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے، بلکہ جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ انسان تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب انسان انسانیت کے مرتبے سے گرتا ہے تو جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے، تو مشرک جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہی رب میرا مثال بیان کرتا ہے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، حق بات کو سن نہیں سکتے، حق بات کو بیان نہیں کر سکتے، حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سارے معاملات میرا رب بیان کر رہا ہے، ایک مشرک کے متعلق میرا رب کہہ رہا ہے اور واضح طور پہ کہہ رہا ہے اس کو حق بات کی سنائی نہیں دیتی، اس کو حق بات نظر نہیں آتی، اس کو ہدایت والا رستہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا فہم لا یعقلون، یہ عقل والے نہیں ہیں، شعور والے نہیں ہیں، یہ پاگلوں کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آخری بات فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، پہلے تھا یا ایھا الناس، لوگوں جتنے بھی لوگ ہو تم، یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، جتنے بھی کائنات کے اندر لوگوں کو پیدا کیا، فرمائے سارے لوگ ہو، لیکن یہاں کیا مخاطب ہو کر کے میرا رب کہہ رہا ہے آمنو، ایمان والو، ہمیں مخاطب کیا میرے رب نے، ایمان والو، اسلام قبول کرنے والوں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں جو رزق دیا نا، اللہ کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف بات اللہ کی طرف سے پہنچائی ہے، بات بہت بڑی ہے لیکن ہے چند الفاظ ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا رزق لکھا گیا ہے جب تک وہ رزق کھا نہیں لے گا قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لوگوں رزق مل کے رہنا ہے لیکن اس مال کو، اس رزق کو حلال ذرائع سے حاصل کرو۔ مال مل کے رہنا ہے، میرے مقدر میں 10,000 روپیہ لکھا ہے، مجھے مل کے رہنا ہے، اب میں اس 10,000 کو حرام طریقے سے کماؤں یا حلال طریقے سے کماؤں، دونوں آپشنیں میرے رب نے مجھے دے رکھی ہیں۔ اگر میں حلال طریقے سے کماؤں گا تو میرا فائدہ بھی ہوگا، اللہ خوش بھی ہوگا، اور اگر حرام ذرائع سے کماؤں گا تو میرا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم بھی پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک بندہ، یہ بات یاد رکھیے، حلال کمائی والا نہیں ہے، حرام کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، نہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، سر کے اندر بھی گرد و غبار ہے، بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ میرا فلاں معاملہ بھی حل کر دے، فلاں کام بھی کر دے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اس بندے کا کھانا بھی حرام کا، اس بندے کا پینا بھی حرام کا، اس بندے کا پہننا بھی حرام کا، میں اس بندے کی دعا کو کس طرح قبول کروں؟ اور نبی اسلام نے فرمایا میری امت پر ایک دور زمانہ آئے گا، ام من حلال ام من حرام، ایک وقت آئے گا تمیز بالکل ختم ہو جائے گی کہ جو میں مال حاصل کر رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ بس یہی ہوگا کہ مال تو آ رہا ہے نا، مال حاصل کرو، رزق لو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، آگے جا کے دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کلو، کھاؤ، من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور رزق کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ واشکروا للہ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ بس یہ نہیں کھانا کھا لیا شکر الحمدللہ چلو بس، یہ کیا ہوا؟ شکر یہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ شکر سے مراد اللہ کے حکموں کو ماننا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کی تسبیحات کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، یہ اللہ کے شکر کرنے والے کام ہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر کریں گے، آسمان سے آواز آتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، پہلے کو بھی چھین لوں گا۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا، اللہ نے خود کہہ دیا ان کنتم ایاہ تعبدون، خاص اسی کی عبادت کرنا۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف وحدہ لا شریک اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم نماز کے اندر بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر ایک بات ہم اگر پلے باندھ لینا تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم نے باپ دادا کے دین کو نہیں اپنانا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، کاش ہم اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب